الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ 8واں پارہ ہے اور سورہ انعام کا رکوع نمبر 19 کی آیات مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ نے صراط مستقیم کسے کہتے ہیں اس کی کچھ قدر تفصیل یہاں پہ آئی ہے اس رکوع میں۔ سب سے پہلے یہاں پہ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سنا دوں۔ قل کے معنی آپ اللہ حکم دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ اپنی قوم کو بتائیے کہ تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں، اتلو کے معنی پڑھنا، تمہیں میں پڑھ کے بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تو اس میں ایک بات واضح ہو رہی ہے، اس آیت میں یہ قل کا صیغہ جو چیز بتایا جا رہا ہے کہ یہ دین جو ہے اللہ کا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بول سکتے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے جو پڑھ کے سنا، تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن چیزوں کا حرام کیا ہے۔ یہ بات نہیں بولی کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ دین کیا ہے، نہیں، بلکہ خاص طور پہ بتائی گئی کہ تمہارا جو پروردگار ہے، جو تمہارا رب ہے، تمہارے اوپر کن اعمال کو، کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو بات آئی وہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں۔ تو پڑھ کے سناؤں سے مراد کیا ہے؟ کیا پڑھ کے سنائیں گے آپ؟ قرآن۔ تو نبی کیا پڑھ کے سنا رہے ہیں؟ قرآن۔ کیا بھائی؟ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے اس قرآن میں کن چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تو اصل جو چیز اللہ کی کتاب ہے، یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے پڑھ کے سنانا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جو نبوت ہے نا، ان میں جو سب سے پہلا بنیادی آپ کے اوپر جو فرض کرا اللہ، کس بات کو فرض کیا اللہ نے آپ کے اوپر منصب نبوت کے لیے؟ یتلو علیہم آیاتنا،
یہ جو نبی جو ہے ہم تمہاری طرف بھیجے ہیں نا، اس نبی کے اوپر ہم نے کتاب نازل کی، قرآن دیا ہے نبی کو. اب یہ نبی کا فرض منصبی ہے، یہ فرض عین ہے کہ اب وہ نبی ہماری آیات کو پڑھ کے تمہیں سمجھائے دین کیا ہے. کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا. نبی کیا کرتے ہیں؟ ہماری آیات کو پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یعنی قرآن. تو اللہ نے نبی کو جو حکم دیا کہ وہ ہے آپ کے اوپر فرض اللہ کی کتاب کو پڑھ کے سنانا، سمجھانا دین. اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک آیت مبارکہ آتی ہے سورہ القصص میں. وہاں اللہ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن کو فرض کیا. فرض، نبی کے اوپر قرآن فرض ہے. اب نبی اللہ کی طرف سے اس بات کے اوپر پورے طریقے سے پابند ہے کہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی ہے قرآن، اس کے تعلیمات کو کھول کھول کے لوگوں کو سمجھائیں. اللہ کا دین قرآن میں ہے، قصے اور کہانیوں میں نہیں ہے. نبی جو لوگوں کو دعوت دیے ہیں نا، وہ قصے کہانیوں کی نہیں تھی، وہ دعوت تھی قرآن کی، جس کو قرآن میں سورہ مائدہ میں یہ بات کہی گئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّي وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. یہاں فرماتے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک، جو کچھ بھی ہم نازل کیا آپ کے اوپر، آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی تعلیمات کو دوسروں کو پہنچائیے. ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنے فرض میں کوتاہی کر رہے ہیں. پھر آپ جو آپ کی ڈیوٹی ہے، جو آپ کا فرض ہے، پھر وہ نہیں ہو سک رہا آپ سے. یہ بات اللہ ساتھ میں فرما دے رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ یعصمک من الناس. ظاہر ہے کہ معاشرہ پورا خلاف ہے، لوگوں کے عقائد پورے جناب یعنی بالکل طور پر مشرکانہ ہے، اور اس ماحول میں آپ ہیں اور تعلیمات ہیں، ان کو حق بات پہنچانا ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ پورے کے پورے جناب یعنی شرک میں مبتلا ہے اور میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں، کون سنے گا میری بات؟ یہ ذہن میں آتا ہے نا انسان. تو وہاں پہ اللہ فرمایا آپ کا کام ہے بات کو کھول کے پہنچاؤ. آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. واللہ یعصمک من الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا. آپ کا اپنا کام کرتے رہیے. آپ اس معاملے میں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں جو بات کہی گئی ہے نا، اتلو کے معنی میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے. سب سے پہلے وہ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرنا. یہاں جو بات لائی گئی ہے شرک کے تعلق سے، ولا تشرکوا بہ شیئا، یہاں یہ نہیں بولا کہ اللہ کے ساتھ تم کسی بت کو شریک مت کرو. شیئا، شے کے معنی رتی برابر بھی کوئی چیز اگر ہے، تھوڑی سی بھی معمولی، شے کے معنی رتی برابر بھی، اگر اللہ کی بجائے اگر اس چیز کے اوپر تمہارا عقیدہ آ گیا، اس چیز کے اوپر، وہ چاہے بڑے سے بڑا بت بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کنکر بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے جناب یعنی لوگ جناب یعنی کڑے چھلے انگوٹیاں کیا کیا بلا بدتر پہنتے ہیں، وہ سب ہو سکتے ہیں. یہ سب شرک کی شکلیں ہیں. تو یہاں لفظ جو لائے گا شیئا، معمولی بھی اگر کوئی شے ہے رتی برابر بھی، اگر اس کے اوپر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے نفع و نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ شرک ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ نے تمہارے اوپر جس چیز کو حرام کیا ہے وہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اسلام میں داخلے کے لیے سب سے پہلی کلمہ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے کلمہ طیبہ. دوسرا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت. اس میں کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشہد ان محمدن عبدہ رسول، یہ ہے اصل اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ یعنی میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں۔ اس بات کی گواہی سے مراد کیا ہے؟ یعنی میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ حقیقت ہے نا، گواہی دے رہا ہوں میں، گواہی دے رہا ہوں، یعنی گواہی دینے کے معنی کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو میں تسلیم کر کے میں گواہی بھی دے رہا ہوں۔ ایک حقیقت ہے، یہ حقیقت کا اعتراف کرنا، حقیقت کی گواہی دینا ہے۔ تو اس بات کی گواہی ہے، وہ گواہی کیا ہے؟ وحدہ، یہ ہے گواہی۔ وحدہ یعنی اللہ اپنی ذات اور صفات میں بالکل یا طور پہ یکتا اور تنہا ہے نا بھائی؟ وحدہ، اس کے بعد ختم، کلیئر کر دیا آپ اس کو، خالی وحدہ نہیں بولا۔ بعد میں اللہ کی وحدانیت کی جو ضد ہے اس کو وضاحت کر دیا۔ اللہ کی وحدانیت کی ضد کیا ہے؟ اگر کوئی یہ گواہی دے کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے، تو پھر اس کی یہ گواہی کیا ہوگی؟ غیر معتبر ہوگی، اس کی گواہی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ وحدہ کے بعد لا شریک لہ، گواہی دو ہے۔ کیا گواہی؟ ایک اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، یہ گواہی ہو گئی۔ دوسری گواہی کیا ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دو گواہیاں ہیں، ایک نہیں۔ ہم بول رہے خالی لا الہ الا اللہ بول دیا بس نہیں، دوسری بھی گواہی آپ کو دینا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی معاون مددگار نہیں ہے، ہاں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے جو کسی کو اس کو ضرورت پڑ جائے اس کو۔ اسی لیے کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی ہے پوری قرآن میں، پوری قرآن میں جو چیز سمجھائی گئی ہے نا، یہ وہی ہے عقیدہ توحید۔ کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن شرک کرنے والوں کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں اس بات کو سمجھا دیا ہے کہ اللہ تمہارے سے بڑے گناہ معاف ہو سکتے ہیں نفسی طور پہ خواہشات کے، لیکن اللہ کے ساتھ اگر تم نے شرک کیا ہے اور توبہ نہیں کی کہ ویسی حالت میں مر گئے تو جہنم ٹھکانا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ یہ قرآن کی بات ہے، جو کوئی بھی شرک کرا اللہ کے ساتھ اور اسی حالت میں مر گیا ہو، بغیر توبہ کرے کہ مر گیا، انتقال ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں جنت اس کے اوپر حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے، آپ نہیں جھٹلا سکتے، آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ تعویل نہیں کر سکتے۔ آپ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اللہ کا، اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہے قرآن میں۔ تو یہاں فرمایا آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اقسام کئی ہے شرک کے، ان اقسام میں بت پرستی بھی ہے، ان اقسام میں شخصیت پرستی بھی ہے، ان اقسام میں چاند اور سورج کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں، سمندروں کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی کرتے ہیں، کیا بھائی ہے نا مختلف قومیں دنیا میں، ہاں کوئی مر چکے ہیں ان مرحومین کی پوجا کرتے ہیں، یا پھر بہت سارے یہود و نصارہ کے متعلق یہ بات حدیث میں آئی، وہ لوگ اپنی انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا۔ پیغمبر آئے تھے اللہ کی توحید خالص لے کے، لیکن پیغمبروں کو ہی اللہ کا شریک بنا دیا ہے نا۔ آئے پیغمبر یہ دعوت لے کے بھائی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، لیکن ان کی دنیا سے جانے کے بعد انہی مقدس شخصیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ یہ بات قرآن میں تفصیل ہے، تاریخ آپ کو بتائی جاتی ہے، تاریخ میں واقعات ہیں، پیغمبروں کا انہوں نے یہ بات کی،
اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق یہ دعا کرتے ہیں، خاص طور پہ اپنی قبر کے متعلق، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بچا کہ میری قبر کو لوگ بت پرستی نہ بنا لیں، اللہ میری قبر کو بچا۔ یہ آپ کی دعا ہے خاص طور پہ کہ لوگ آ کے میری قبر کے پاس عبادت کریں وہاں پہ، تو یہ منع ہے نا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی اپنے لیے خاص طور پہ، کیونکہ آپ کو معلوم تھا یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا ہے، اسی ضمن میں آپ نے دعائیں کی ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے متعلق بھی آپ کے ارشادات ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ یہود اور نصارہ پہ لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء کے قبروں کو کیا بنا دیا، میلہ بنا لیا، ایک مسجد بنا لیا، قبور مساجد، مسجد سے مراد کیا مراد ہے، لوگ جا کے مسجد میں جیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح وہاں پہ جا کے قبروں پہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے اوپر لعنت کی بات کہی ہے احادیث میں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ تو بہرحال شرک کی تفصیل قرآن میں بہت اللہ نے بتائی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اپنے متعلق یہ فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات ہر نقص و عیب و کمزوری سے بالکل پاک ہے۔ یہ جو مشرک جو اللہ کے متعلق بیان کرتے رہتے ہیں، جب دیکھیں ہاں اللہ کی عظمت کم ہے، دوسروں کی زیادہ ہوتی ہے ان کے پاس، یہ بات ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا اللہ پاک ہے ان مشرکین کے عقائد سے، ان کے نظریات سے، اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ بالکل بے عیب ذات ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یصفون، یہ قرآن میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے کمزوریوں سے، یہ جو بیان کرتے اللہ کے متعلق۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی بات آئی شرک کی۔ اگر آدمی ایک مسلمان ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا امانت دار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اگر عقیدے میں اس کے شرک ہے تو پھر کوئی عمل بھی اللہ کے پاس اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو جو چیز مطلوب ہے سب سے پہلے اس کے ذہن و دماغ میں جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ بیٹھا ہوا ہے نا، مقدس ہستیتیں ہیں، طاقتیں ہیں غیبی، یہ بھی کچھ کرتے ہیں، پہلے اس کو دماغ سے نکالو۔ کوئی ایسی غیبی طاقت نہیں سوائے اللہ کے جو تمہاری مدد کر سکے، کوئی غیبی طاقت ہے ہی نہیں۔ اچھا غیبی طاقت ہے، اگر ہے بھی جیسے فرشتے غیبی طاقت ہے، اور وہ فرشتے اللہ کے مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، قرآن کہتا ہے فرشتوں کے متعلق وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ غیبی طاقت ہے لیکن اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں وہ فرشتے، اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، وہ غیبی طاقت ہے۔ تو اسی لیے فرمایا سب سے پہلے ذہن و دماغ میں نکالو اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیبی طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت و قدرت نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر اللہ فرمایا۔ قرآن میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کیا فرمایا؟ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری طاقت اور قوتوں کا مالک کون ہے؟ کوئی نہیں۔ دیکھو آپ، وَأَنَّ الْقُوَّةَ، طاقت اور قوت، لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں ایک دعا ہے، وہ کون سی دعا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ اللہ کی طاقت اور قوت کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے طاقت اور قوت والا، یہی معنی اس کے لا حول ولا قوت کے، کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی طاقت وہ قادر مطلق ہے، ساری طاقت اور قوتوں کا مالک ہے وہ۔ اس اعتبار سے
تو بہرحال بنیادی طور پہ یہ بات بتا دی گئی کہ شرک اصل اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بالکل ضد ہے، یہ توحید کی ضد ہے یہ شرک۔ پھر اس کا دوسرا کلمہ کا جو دوسرا جملہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس میں بھی دو باتیں تھیں، وحدہ ایک تھا، پھر لا شریک لہ دو تھی، اس بات اور نفی وہاں پہ بھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو باتیں ہیں یہاں پہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے بعد رسول ہیں، یہ ہے بات اصل۔ ہاں کیوں بولا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت، آپ کی بشریت کو ایمان میں داخل کر دیا گیا۔ آپ کو صرف رسول ماننا ایمان نہیں ہے، کافی ہے میں اللہ کو رسول مان لیا بس، نہیں نہیں نہیں۔ اللہ کو رسول ماننے کے معنی یہ ہے کہ آپ نبی کے ساتھ اللہ کو اللہ کا بندہ ماننا ہے۔ خالی رسول بولی آپ، لیکن آپ بندہ نہیں مان رہے، آپ اور کچھ مان رہے ہیں۔ آپ کبھی تو نوری بول دے رہے ہیں، کبھی کچھ بول دے رہے ہیں، کیا کی بول دے رہے ہیں؟ تو اللہ پر نہیں، کیا ہے؟ پہلے گواہی دو کہ وہ پہلے کون ہے؟ وہ عبد ہے، بعد میں رسول ہے۔ 40 سال تک آپ کو لوگ کیا بلاتے تھے نام؟ مکے میں تھے، نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی تھی نا آپ کی، صادق الامین تھے۔ اس کے بعد آپ کا بلایا کس جاتے نام؟ محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ تھے آپ 40 سال تک۔ 40 سال کے بعد آپ کو جب نبوت ملی، پھر محمد بن عبداللہ سے کیا بن گیا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے اصل بات۔ بات کیا تھی یہ؟ پہلے آپ کون ہیں؟ محمد بن عبداللہ، پھر بعد میں کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور رسول میں بھی آپ کی خصوصیت کیا ہے معلوم؟ آخری رسول ہے آپ کے بعد رسول نہیں، پھر وہ خصوصیت ہے آپ کی۔ آپ کے جہاں پہ فضائل ہے نا، ان فضیلتوں ایک بہت بڑی دو فضیلتیں آپ کی ہیں، ایک تو آخری رسول ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ کسی اور پیغمبر کے منصب نہیں ملا۔ جتنے بھی پیغمبر اپنی قوم کی طرف آئے تھے وہ آخری بھی نہیں تھے، لیکن نبی جو ہے آخری رسول بھی ہے اور پورے انسانوں کے لیے ہے، کسی ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے، آپ پورے انسانوں کے لیے رسول ہے۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ خاتم النبیین، آپ کی نبوت اس سے ختم کر دی گئی باضابطہ۔ تو کلمے میں یہ بات لائی گئی کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں باتیں ایمان میں ہونا ہے۔ اگر کوئی آدمی رسول کو صرف محمد بن عبداللہ مان رہا، رسول نہیں مان رہا، مومن نہیں ہوتا۔ جیسے ابو لہب، ابو جہل اس وقت جو تھے نا، یہ آپ کے چچائے تھے نا، رشتہ دار تھے۔ ابو لہب، ابو جہل اور دوسرے بھی تھے اس وقت جو ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے رسول کو کیا کہا؟ یہ صرف محمد بن عبداللہ ہیں، یہ رسول نہیں ہوتے۔ رسالت کو نہیں مانا، لیکن صرف کیا مانا؟ عبدیت کو مانا، کافر۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے آپ کو رسول مانتے ہیں، عبد نہیں مانتے، یہ بھی معاملہ غلط ہے۔ تو دونوں چیزیں ایمان میں داخل کر دی گئی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کو سامنے آپ کو جو ہے نا اس کی وضاحت سامنے ضروری ہے، کیونکہ شرک سے بچنے کے لیے آپ کی عبدیت کو داخل ایمان کر دیا گیا۔ کیونکہ اس سے پہلے جو قوم گزری، عیسائی وغیرہ جو تھے اس وقت تھے، قرآن میں ان کے تفصیلات آئی، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندے تھے، وہ مریم کے بیٹے تھے، وہ اللہ کا کلمہ تھا، اللہ کے حکم کن سے وہ پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندے تھے، بندے کو کیا کر دیا انہیں؟ عبداللہ کو کیا کر دیا؟ ابن اللہ کر دیا۔ عیسائیوں نے کیا کر دیا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔
اللہ کے بندے کو ہٹا دیا انہوں نے، پھر کیا کر دیا؟ ابن اللہ کر دیا۔ تو کیا مطلب وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، وہ عقیدہ آ گیا ان کا۔ اسی لیے اب کیا ہے کہ آپ آخری رسول ہیں اللہ کے نبی، اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ اگر آپ کے بعد اگر کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا تو اب کو دوسرے رسول تو آنے والے نہیں اصلاح کے لیے۔ اسی لیے کہیں یہ میری امت کے اندر بھی یہ بگاڑ نہ پیدا ہو جائے عبداللہ کی بجائے ابن اللہ کا، اسی لیے اب آپ کی ابدیت کو ایمان میں داخل کر دیا گیا۔ آپ رسول بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں، اور پوری آپ کی تاریخ کو محفوظ کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، آپ کے خاندان کو محفوظ کر دیا گیا تاریخ کے اندر۔ اٹھا کے آپ اٹھا لیں، پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے والد کون تھے، آپ کے والدہ کون تھے، آپ کے چچائیں کتنے تھے، آپ کے پھوپھیے کتنے تھے، ہاں سب، پھر آپ کے بیٹیاں کتنے تھے، پھر آپ کے نواسے، یعنی پوری ایک انسان کی، عام انسانوں کا جو خاندان ہوتا ہے نا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاندان تھا پورا۔ تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ عام انسان آپ میں خاندانی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر ایک کے ماں باپ ہوتے، اللہ کے نبی کے بھی ماں باپ تھے، ہر ایک کی رشتہ دار ہوتے ان کے بھی تھے، ہر ایک کا خاندان ہوتا ان کا بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس میں تو آپ اکول ہیں تمام انسانوں اس معاملات میں، لیکن معاملہ جب رسول کا آ گیا تو اب سوال ہی نہیں ہم میں اور ان میں۔ نبی کی بات جب آ گئی تو ظاہر ہے کہ وہ تو آسمان پہ کھڑے ہوئے، زمین کی خاک ہے نبی، اب وہ مقام آپ کا ہے۔ لیکن اگر جا پائیں گے عام بشریت کے اعتبار سے تو پھر عام انسانوں کے جس طرح ماں باپ ہوتے ہیں، جس طرح رشتہ دار ہوتے ہیں، فلاں فلاں، وہ سبھی چیزیں آپ برابر اکول تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے کہا گیا کہ عبدہ و رسولہ۔ اب خاندان کا تعلق کس سے ہے؟ خاندان کا تعلق جو ہے اب عبدہ سے ہے، رسول سے نہیں ہے۔ عبدہ میں کیا ہے؟ عبدہ میں بننے رشتے، سب سارے رشتے ہیں، عبدہ میں ہے یہ۔ اب رسولوں میں تو سوال ہی نہیں ہے، آسمان پہ ہم زمین کی خاک پہ ہیں، ہم یہاں تو سوال ہی نہیں ہے آپ اس میں آنا۔ اسی لیے یہ دونوں باتوں کو قرآن واضح بتا دیا ہے، اور حدیث میں کثرت سے بات آئی ہے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ شرک تھی، اس کو بتایا۔ کئی اقسام تھے اس زمانے میں بھی، اور ہر زمانے میں رہے شرک کی اقسام۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی بت کی پوجا کرنا شرک ہے یا فلاں فلاں، نہیں، فرمایا کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے متعلق ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اس کے اوپر عقیدہ آ گیا کسی کا تو شرک ہوتا ہے، اسی لیے اس کو منع کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد دوسری جو بات فرمائی وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو فوری۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ایک تو اللہ تمہارا خالق ہے نا، کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ۔ لیکن ذریعہ کس کو بنایا؟ دو۔ تو کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ اور ماں باپ۔ مطلب یہ کہ حقیقی خالق تو میں ہوں، لیکن دنیا میں آنے کا ذریعہ کون بنے تمہارے لیے؟ ماں باپ بنے۔ اسی لیے جیسا میرا احسان تمہارے اوپر ہے نا، اسی طرح تمہارے ماں باپ کا بھی احسان ہے تمہارے اوپر۔ یہ بات بتا رہے اللہ۔ ماں باپ اللہ کا احسان ہم میں خالق ہے، لیکن وہ خالق ہونے کے باوجود دنیا میں آنے کا جو ذریعہ بنے وہ ماں باپ ہیں۔ ان کی قربانیاں ہیں، ان کی نگرانی ہے، بہت ساری قربانی ہے ان کی۔ اس اعتبار سے جس طرح اللہ کا احسان ہے اسی طرح ماں باپ کا بھی احسان ہے۔ یہ بات ہے قرآن میں، اسی لیے ساتھ میں فوری اللہ بولا۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ اس قسم کی آیات آتی ہیں۔ ایک مقام پہ آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وہاں پہ یہ بات ہے، یعنی تیرے رب کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، قطعی فیصلہ۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی عبادت ہوگی، کسی اور کی نہیں۔ فیصلہ ہے، کیونکہ اس کے بندے اس نے پیدا کیا تم کو، عبادت اسی کی ہوگی، پرستش اسی کی ہوگی۔ اور ماں باپ کے ساتھ احسان ہوگا، کیونکہ وہ خالق ہے۔ خالق ہونے کے باوجود اس نے تم کو دنیا میں آنے کا جو ذریعہ بنایا ماں باپ، ان کا بھی احسان تمہارے اوپر ہے۔ لہذا آپ میری ہی بندگی کرنا
اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا، ان کے جو قربانیاں ہیں، ان کے جو ایثار ہے آپ کے اوپر، اس کو سمجھنا، ادا کرنا۔ ماں باپ کا بڑا حد و ادب ہے قرآن میں، یہاں تک ہم کو بات آتی ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی، اگر کسی کے ماں باپ، جو وہ نزول قرآن کے وقت یہ بالکل طور پہ پریکٹیکل یہ چیزیں تھی، وہ کیا تھی؟ بیٹا ایمان لائے لیکن ماں باپ ایمان نہیں لائے، کیا بھائی گھروں میں ماں باپ ایمان نہیں لائے، بیٹا ایمان لا لیا، تو اس وقت حالت اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہے، اس کے باوجود بھی تمہارے پر فرض ہے کہ ان مشرک ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا احسان ادا کرو، ان کی قربانیاں ہیں ادا کرو۔ یہ نہیں کہ وہ مشرک ہے ان کو چھوڑ دینا نہیں ہے آپ کو، ہاں یہ اللہ کی بات ہے، یہ وہ ماں باپ ہیں ٹھیک ہے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، لیکن تمہارے اوپر جو احسان ان کا ہے نا۔ اچھا، اس کی ایک آسانی سے بات سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں میں۔ بہت سارے احسانات ہیں ماں باپ کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر انسانوں کے اوپر کسی دوسرے انسان کے احسانات ماں باپ سے زیادہ کسی اور کے نہیں ہے نا، کسی کے نہیں ہے۔ ایک مثال ہے، لوگ کہتے ہیں ارے مشرک ماں باپ ہے، کافر ماں باپ ہے، آج کل کچھ لوگ نکلے ہمارے پاس بھی، ارے مشرک باپ، منع کر دیا اللہ۔ مثال کے طور ایک کافر ہے، مشرک ہے، اور آپ نے اس سے قرضہ لیا ہوا ہے، قرض دار ہے، تو کیا آپ اس وجہ سے اس کو قرضہ نہیں دیں گے وہ مشرک ہے؟ ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اس کا قرضہ نہیں ادا کریں گے؟ کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں ہم؟ ارے وہ کافر مشرک ہے بھائی، وہ کافر مشرک ہے تو اس کا تو حق ہے نا۔ ایک معمولی قرض کی مثال دے رہا ہوں، تو ماں باپ کے احسانات اس سے لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ ماں باپ اگر مشرک ہے تو کیا ہوا، کافر ہے تو کیا ہوا؟ جس طرح ایک مشرک کا قرض باقی ہے معاف نہیں ہو سکتا، اسی طرح ماں باپ کا جو قرض آپ کے اوپر ہے وہ بھی معاف نہیں ہو سکتا، اگر کہ آپ کے ماں باپ مشرک ہیں، آپ کے ذمہ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں آپ۔ ہاں قرآن نے یہ بات کہا باضابطہ، ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ہاں، لیکن ماں باپ اگر کوئی اللہ کے صریحاً حکم کے خلاف اگر کوئی تمہیں حکم دے رہے تو پھر وہاں پہ تم کیا کرو؟ معروف طریقہ، وہ بھی نہیں ایسا بھی، وہاں پہ ایل فیل بھی بکنا نہیں ہے، ماں باپ کی جہالت سے بھی گفتگو کرنا نہیں ہے۔ اگر ان کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا تو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے تم کیا کرو؟ ان کے حکم کو ٹال دو، اللہ کے حکم پہ عمل کرو۔ تم بدتمیزی نہیں کرنا ہے ان کے ساتھ آپ نے، ارے یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف بول رہے ہیں، باپ رہے تو کیا ہوا؟ نہیں، آپ کی بد اخلاقی ہے یہ۔ اسلام ایسے اخلاق نہیں سکھاتا، اسلام تو آپ کو اخلاق کیسے، آپ کا دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے آپ کو۔ یہ تو خیر ماں باپ ہیں، دشمن بھی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے اگر وہ جہاد کر رہا ہے آپ کے، اس کا جہاد کافرانہ، اس وقت بھی آپ ایسے انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کا عدل ہے یہ، قرآن باضابطہ کہتا ہے۔ پڑھیے سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں یہ بات آئی ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہیں تم کو مشرکین کی دشمنی عدل کا دامن چھوڑنے میں مجبور نہ کر دے، نہیں، اعدلو، مشرک تو ہے تو کیا، عدل کرو، انصاف کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ اقرب للتقوی، اور تقوی کے قریب ہے یہ مثالیں ہمارے پاس تاریخ اسلام میں بے حساب ملتی ہیں۔ قرآن میں تو احکامات ہیں لیکن عملی طور پہ اس کے جناب عالی ہمیں ملتے ہیں دور صحابہ کے اندر، خاص طور پہ بہت تفصیل سے بات ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک۔ تو دو باتیں فرمائی، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی مت کرو۔ یہ حدیث میں بات آتی ہے اللہ نے تمہارے اوپر ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کر دیا، حدیث ہے یہ، اللہ نے تمہارے اوپر ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ اچھا، ایک حدیث ہے کہ یہ بھی آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، گناہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کی سزا کو آخرت میں دے، ہے نا بھائی، دنیا میں چھوڑ دے، لیکن ماں باپ کی اگر نافرمانی ہے تو اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔
दो बातें नहीं छोड़ेगा यहाँ पे भी। दूसरे गुनाह तो अल्लाह हो सकता है कि अब दुनिया में छोड़ दें, लेकिन आखिरत में उसका सज़ा होगी। देखिए, अगर माँ बाप की नाफरमानी मुसलसिल आपके पास है तो अल्लाह ताला उसकी सज़ा दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। बहुत बड़ी बात है जो कुरान कहता है कि उनके एहसानात जो है ना, अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस अंदाज में बात कर रहे हैं। अल्लाह वाकई में वो गफूर है, वो रहीम है और वो अदल करने वाले हैं और अदल करने वालों को पसंद करते हैं, है ना। वाक़सितु कुरान कहता है कि तुम अदल करो, इंसाफ करो। हाँ, क्यों? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह अदल करने वालों को पसंद करता है, पसंद करता है अल्लाह। उसका अदल बेलाग है उसका। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अदल देखिए। अगर माँ बाप अल्लाह के दुश्मन है, मुशरिक दुश्मन है ना, मुखालिफत कर रहा, और उनका माँ बाप का बेटा एक मोमिन है, माँ बाप तो दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन है वो। ऐसी सूरत में कुरान कहता है कि अगर वो अल्लाह का दुश्मन है तुम्हारे माँ बाप, लेकिन तुम्हें माँ बाप के खिलाफ नाफरमानी की इजाज़त नहीं है तुम्हारी। अल्लाह ही बोल रहा, अल्लाह के दुश्मन है, हालांकि अल्लाह बोल रहे हैं। कितना यानी इंसाफ है इसके अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दीन में हमारे पास अजीब व गरीब मामलात हैं, मेरे मुशरिक है, काफिर है, फला मुँह फेर लेना, दूर हो जाना, ये नफ़रतें कर लेना, ये सारी चीज़ें जनाब अली उन्हें मुशरिक रहे तो क्या आप जनाब अगर मुशरिक कर रहे तो आप भी बदअखलाक़ी कर रहे हैं, फिर क्या फ़र्क है भाई? कुछ भी फ़र्क नहीं है इसमें। आप बोल रहे हैं मुशरिक, मेरे मुशरिक कर रहे हैं कि नहीं, ये क्या कर रहे हैं? फिर आप पूरी बदअखलाक़ी आपके पास। हम आए अखलाक सिखाने के लिए। हाँ, अब उसके बाद ये अल्लाह का जो निज़ाम है आप देखिए, अल्लाह फरमाया है कि भाई कई ऐसे आपको वाक़यात में मिलते हैं कि माँ बाप हैं लेकिन माँ बेटा पहले इतना नाफरमान था, फलां था, ये था, तो बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं हमें। लेकिन ईमान लाने के बाद में जनाब अली वो माँ बाप का इतना फरमाबरदार हो गया, अगरचे कि माँ बाप मुशरिक हैं। मुशरिक और काफिर में थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। काफिर के माने ये कि एक तो अल्लाह के साथ उन्हें शिरक भी कर रहा और अल्लाह के अहकामात को इनकार कर रहा हो। अल्लाह का मुनकिर नहीं है, दुनिया में अल्लाह का मुनकिर कोई भी नहीं है, अल्लाह के अहकामात का मुनकिर। ये है कुरान की बात। क्योंकि ये बात आप पूछे तो उसका सवाल का जवाब भी इसी दौरान में मैं दे रहा हूँ। सूरे मायदा में एक आयत आई है, वहाँ पे अल्लाह फरमाते वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। हमारे नाजिल करदा कवानीन यानी किताब के मुताबिक जो फैसले नहीं करते या फैसलों को नहीं मानते वो काफिर है। खातिर है बरकत, अगर चाहे उसने नमाज भी पढ़ रहा होगा मगर अल्लाह के कवानीन को नहीं मान रहा। हज को भी जा रहा लेकिन अल्लाह के कवानीन को नहीं मान रहा। उसकी मिसाल ये देता हूँ मैं आपको, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। लोगों की जायदादें हड़प करके बैठे हुए लोग हज को जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे बाप का इंतकाल होगा, बाप की बहुत जायदाद है, बहना भी है, बहनों को देने तैयार नहीं है, उन्हें नहीं दे रहा बहन को, अदालत में केस चल रहा और हज को भी गए हुए लोग। हाँ, तो फिर इन्हें क्या मुसलमान थोड़ा ही नहीं। अल्लाह कुरान में बोला कि भाई जिस तरह तुम्हारा हक है बाप की जायदाद में, उसी तरह तुम्हारी बहन का भी हक है। तो अपना हक लो, बहन को अपना हक दियो। लेकिन तुम बोल रहे नहीं देता, नहीं देता बोले तो अल्लाह के किताब के मुनकिर हो गए तुम। कुरान क्लियर कर रहा है इस बात को। समझिए ईमान और कुफ्र का तस्वुर क्या है, समझने की जरूरत है उसे। दीन इस्लाम बड़ा ही अदल व इंसाफ वाला दीन है, अदल व इंसाफ वाला दीन है। अल्लाह रहमुर राहिमीन है, रहम, और ये बहुत बड़ी चीज़ है रहम। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही कुरान में लिया गया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने रहमत बना के भेजा। बाज़ वक़्त तो जंग हो रही है, सहाबा इकराम ज़ख्मी हैं और कुफ़ार आपसे लड़ रहे हैं, आपको क़त्ल करने आए हुए हैं, इस्लाम को ख़त्म करने आए हुए हैं। ऐसी सूरत में आप ज़ख्मी हैं तो सहाबा ने या रसूलल्लाह आप दुआ कीजिए, इनके ऊपर लानत कीजिए आप अल्लाह से। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, लानत करने वाला नहीं। कितनी बड़ी बात है। कौन थे सामने भाई?
عام نارمل حالات میں بات نہیں ہو رہی ہے، محاذ کے اوپر صحابہ قتل ہو رہی، رسول اللہ زخمی ہے، اس سوسوشے میں اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، صورتحال یہ ہے، تو نارمل حالات میں بھی نہیں بنی جا رہی بات. آپ بدعا کیجیے، آپ نے بولا میں بدعا نہیں کر سکتا، میں اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا میں. اور اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ جاہل ہے، لا علم ہے یہ، اور کیا چاہیے آپ کو اس سے زیادہ؟ کہاں ہے دین ہمارے پاس؟ کوسو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ خالی نمازیں پڑھ لی، حج کر لی، عمرے کر لیے تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دیندار ہو گئے؟ نہیں میرے بھائی، تزکیہ نفس اصل چیز ہے، تزکیہ ہی نہیں ہوا ہمارا دین میں. بس یہ کچھ رسومات ہیں، مذاق کر لے رہے دیگر قوموں کی طرح، دوسری قومیں جیسا پوجا پاٹ کر لیتی ہے نا، اسی طرح ہم بھی کچھ کر لے رہے برکات سے. لیکن یہاں پہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ تو تربیت ہے، اللہ کے نبی کے فرض ہے، وہ یزکیہم، وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہاری تربیت کرتے ہیں، ہر غلاظت سے تمہیں نجات دے، ہر گندگی سے تمہیں نکالتے ہیں. گندگی کئی قسم کی ہوتی ہے، اخلاقی گندگی بھی ہے، سمجھ میں آ رہا؟ صرف یہ گندگی نہیں ہے کپڑے کو ناپاک ہو گئے، نہیں، جسم ناپاک ہو گیا، آپ کی زبان بھی ناپاک ہے، اس کی ہے نا، آپ کے اخلاق ناپاک ہے، آپ کے معاملات ناپاک ہے. تو دین آپ کو پاکی سکھانے آیا ہے، اور پاکی ہر اعتبار سے ہوگی آپ کی. ہاں اچھے آپ کپڑے پہن لے رہے، عطر مار رہے، سمجھ لیجیے نا بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، تو پھر یہ ظاہر ہے کہ خوشبو اللہ کے پاس کام آنے والی نہیں ہے نا. وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو تمہارے خوبصورت چہروں کو دیکھتا ہے اور نہ تو تمہارے مال کو دیکھتا ہے، ولکن انظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ کی نظر تو تمہارے اعمال پہ ہوتی ہے اور تمہارے قلب پہ کیا کیفیت ہے دل میں. اللہ کی نظر وہاں ہوتی ہے. جب تک کہ قلب نہ پاک نہ ہو جائے. قلب پاک ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہمارا دل حدیث کے مطابق صاف ہونا، صاف عدل و انصاف والا ہونا. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ ناانصافی نہ ہو، ہم یہ چاہنا کہ کسی اور کے ساتھ ہم ناانصافی کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ ناانصافی نہ ہو، میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو، لیکن ہم دوسروں کے متعلق نہیں سوچتے. اسی لیے حدیث میں فرمائی یہ بات، وَن تُحِبَّ لِأَخِي مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، یا مسلمن کے الفاظ آتے ہیں. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو تم مومن بن جاؤ. دیکھ رہے ہیں؟ تم ایمان والے بن جاؤ گے. تم یہ خالی کلمہ پڑھنے سے نہیں ہے نا، یہ ہے اصل چیز، مومن بن جاؤ گے. یعنی ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری زندگی کے اوپر احاطہ کر لیا، پوری زندگی. جملہ کچھ بھی نہیں، جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے لیے پسند کرو تو تم مومن بن جاؤ. ختم ہو گئی بات. آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا. آپ مومن ہے یا نہیں، اب ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، خود فیصلہ کر لینا آپ. یہ ہے اصل چیز. اسی لیے ایمان جو ہے انسان کی فطرت کے خلاف ہے. فطرت کے خلاف کیا ہے؟ کوئی انسان اگر دوسروں کا ڈاکہ ڈال کے باہر کا بڑا خوش ہوتا ہے، وہ ہے نا، مال مل گیا، فراڈ کرا، سب کرا کہ کامیاب ہو گیا وہ، ہے نا. اگر وہی معاملہ بڑا خوش ہوتا ہے لوگوں کا مال کھا کے میں کامیاب ہو گیا، یا مقدمہ جناب علی میں جیت گیا، میرے حق میں آ گیا اور اصل حقدار تھا تو محروم ہو گیا، بڑا خوش ہے وہ. کیا اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، اگر اس کے ساتھ اس کی بھی کوئی جائیداد کھا جائے، اس کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ فراڈ کرے، تو کیا وہ خوش ہوگا؟ نہیں، ہاں نہیں ہو رہا. پھر کیوں خوش نہیں ہو رہا بھائی؟ کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے بات. جس طرح تم خوش نہیں ہوتے تمہارے ساتھ دھوکے کا معاملہ ہو جاؤ، پھر لوگوں کو دھوکہ دے کے تم کیسے خوش ہو رہے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیسا انصاف جناب علی آپ کے ہاتھ میں تما دیا گیا. اپنی جانچ پڑتال کر لو تم، اب ایمان کتنا ہے تمہارے پاس، ہے نا. بات یہاں آئی تھی ماں باپ کے متعلق. ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ معاملہ
آدمی کا بہت درست ہونا چاہیے. بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے بہت. ہمارے پاس آپ دیکھے ہوں گے کہ جناب علی جب تک چھوٹے بچے تھے ماں باپ سے بڑی پیار محبت ہوتی تھی، ہے نا. بڑے ہو گئے، بیوی بچے والے ہو گئے، سب ہو گئے. اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ بچے ایک سے 3 بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، اور کوئی بیٹا کے ماں کی گود میں بیٹھ گیا، سمجھ میں آ رہا، اور دوسرا کر رہا اٹھ بول رہا ہوں تو گود میں بیٹھے سے والا بیٹا کیا بول رہا ہے، نہیں میری امی ہے، میرے ابا ہے، یہ چلٹ. انہیں کیا بول رہا ہے، میرے چل میرے ابا ہے، میرے ابا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا گھر میں. لیکن یہ جوان ہو گئے، بڈھے ہو گئے، ماں باپ ضعیف ہو گئے، تو اب 4 بھائیاں مل کے لڑ لے رہی. تو نہیں رکھ سکتا کیا، تیری ماں نہیں، اب تیری ماں ہو گئی. بچپن میں کہتا میری ماں تھی، انہیں لڑ رہے تھے میری ماں بول کے. اب جوان ہونے کے بعد کیا کر رہے ہیں، تیری ماں نہیں ہے تو نہیں رکھتا، تیری ماں نہیں تو نہیں رکھتا، تیرے باپ نہیں رکھتا. اب تیری ہو گئی، بچپن میں میری تھی نہیں. ہاں دیکھیے اب کتنا فرق آ گیا دنیا میں. نہیں باپ کی جو ممتا ہے، اس کا جو پیارا محبت ہے سبھی کے ساتھ تھا اس کا. پھر ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، کتنا بھی بولو. یہ بات قرآن میں بڑے تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے نا. اس کو اسی لیے احسان کا لفظ لایا، حسنہ کا لفظ لایا گیا، قربانیوں کا ذکر کیا گیا، ماں کا ذکر کیا گیا. ذوق پہ ذوق اٹھا کے تکلیف کی تکلیف اٹھا کے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 مہینے سینے سے چمٹائے رکھا، گود میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلایا. 9 مہینے 2 سال یہ ہو گئے. پھر اس کے بعد قریب 3-4 سال تو اس کو اپنے انگلی پڑھ کے جناب یعنی چلنا پھرنا سکھایا. ہاں نہیں تو کتنے اس کے احسانات ہیں. لیکن آج کیا ہے معاملہ، آج کیا ہے. دیکھیے ایک ماں باپ مل کے 4 بیٹوں کو 4 پال رہے ہیں. کتنے 4 بیٹے مل کے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے. کمال ہے. ہاں آج کا جو نقشہ ہے نا، ماں باپ تم چاروں مل کے نہیں کر سک رہے، وہ تو اکیلے کرے، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرے. ارے وہ 10-10 20-20 کریں بتا رہا ہوں، لیکن تم سب مل کے نہیں کر سک رہے نا. بات یہ بتائی جا رہی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا خبردار، ماں کا مقام باپ کا مقام اتنا ہے، اگر وہ بوڑھے ضعیف ہو جائیں تو تم فلا تقل اف نہیں بولنا، اف نہیں بولنا. یہ بات غلط ہے. کیسے احکامات دیے؟ ایک تو ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکنا نہیں، جھڑکی سے بات نہیں کرنا، ترش لہجے میں بات نہیں کرنا، ناپسندیدہ الفاظ کے جملے نہیں بولنا ماں باپ کو. یہ قرآن پابندی لگا رہا آپ کو. پھر حکم دے رہا قرآن واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. ماں باپ کا وہ مقام ہے، جھڑکی دینا تو دور کی بات ہے. تم ہمیشہ اپنے ماں باپ کے آگے اپنے دونوں کندھوں کو جھکائے رکھو ان کی خدمت کے لیے. سمجھے؟ عجیب و غریب معاملہ ہے میرا. کچھ بھی نہیں. انسان اگر اس بات کو سمجھ لے کہ واقعی میں میرا وجود جو آج میں کھڑا ہوا کس کی وجہ سے ہے، سمجھ لے، انصاف کر بھائی، انصاف کر. ابوالکلام آزاد جو نا بڑے 2 جملوں کے اندر اس کی تفسیر کرتے ہیں اپنی تفسیر میں ام القرآن میں. بڑی پیاری جملہ کہا انہوں نے. دیکھو بھائی اللہ کا دین انصاف پہ کھڑا ہوا ہے نا. جب تم ضعیف تھے، کمزور تھے، محتاج تھے، بچے تھے، تو تم کو ضرورت تھی ماں باپ کی. اللہ ماں باپ کو حکم دیا کہ تم ان کی پرورش کرو. کیوں؟ کہ تم ضعیف تھے، کمزور تھے، ناتواں تھے، اب تم کو ضرورت تھی، اللہ ماں باپ کو حکم دیا. اب کیا ہوا آگے چل کے؟ اب ماں باپ ضعیف ہو گئے اور تم طاقتور ہو گئے، تو اب اللہ تمہیں حکم دے رہا کہ تم ماں باپ کی خدمت کرو. یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا ہر طاقتور کو اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ کمزور کا سپورٹر بنے. یہ بات یہیں تک محدود نہیں ہے، پورا معاشرہ اس میں آ گیا. اگر ہم کسی کو مالی طاقت والا بنائے، جسمانی جو بھی اس کو صلاحیت دی ہے،
اور سامنے والے میں نہیں ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اس کے تم مددگار بنو. خالی مال بول کے نہیں، وہاں پہ ہر چیز ہوتی ہے، سمجھداری ہو سکتی ہے، بہت سارے گائیڈنس ہوتے ہیں زندگی کے. آپ کا کام ہے اگر آپ کو اللہ نے دیا اس کو بتائیں. آپ یہ اللہ بتا رہے ہیں ماں باپ کے معاملے میں بتائیں کہ سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے معاشرے میں، اسی لیے حکم دیا گیا کہ ماں باپ کی تم خدمت کرو، ان کے احسان کو مانو. تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے وہ چیز. اور جو بات کہی گئی کہ ماں باپ وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ جب بھی ہاتھ اٹھے تم اللہ سے دعا کرو ماں باپ کے لیے. کیا دعا کرو؟ الفاظ کیسا سکھایا اللہ؟ ماں باپ کے لیے دعا کرو بول کے نہیں ہے وہاں خاص طور پہ. لفظ کیا لایا گیا؟ بہت بڑی بات ہے یہ. اللہ کی ربوبیت اس کی اپنی ایک صفت ہے رب کی، تو اللہ نے ماں باپ کو اپنے ساتھ اپنے اس لفظ سے تعارف کرایا ماں باپ کا. وہ بھی جیسا میں پوری کائنات کا رب ہوں اور یہ ماں باپ بھی تمہارے رب ہیں. جس طرح میں ہر چھوٹی اور ضرورت کو پورا کر رہا ہوں نا، اسی طرح ماں باپ کے اندر بھی تڑپ ہے ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کو پوری کرنے کی تمہارے لیے. اسی لیے دعا کے الفاظ جو آتے ہیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں کے اوپر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میرے پر رحم کیا تھا. ربیانی صغیرا، وہ رب کبیر اللہ، یہ رب صغیر ماں باپ. کہاں کھڑا کرا اللہ؟ دیکھ رہے ہیں کہاں کھڑا کرا؟ لو استعمال کر اللہ، رب صغیر. ان کی بہت بڑی بات ہے نا، بہت بڑی بات. ہم کو ذرا غور کرنا چاہیے. ضعیف ماں باپ آپ کے گھر میں ہے، یقین مانیے آپ کی جنت آپ کے گھر میں ہے نا. دو انہوں کے متعلق بھی قرآن میں حدیث میں بات آئی. ایک میں تو ماں کے متعلق تو آپ کو معلوم ہی ہے، وہ کیا ہے؟ ماں کی قدموں کے نیچے جنت، ماں کی قدموں کے قریب جنت ہے. دو حدیث آئی ہیں، ایک قریب ہے ایک نیچے ہے. ماں کے متعلق. باپ کے متعلق کیا ہے؟ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تو مطلب دونوں جنت کا دروازہ بھی گھر میں ہے اور جنت کی نیچے جب جانے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی گھر میں ہے. آپ جو ہے جن کی گارنٹی ہے جو اللہ اس کے نبی نے دیا ہے نا، اس کو چھوڑ کے آپ حضرت قبلہ کے پیروں پڑنے جا رہے ہیں. کمال ہے. جا کے ان سے دعا کروانے جا رہے ہیں آپ. دیکھیے حدیث میں یہ بات کہی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، جس طرح میری دعا امت کے لیے ہے، کیا میری دعا جس طرح امت کے لیے اللہ قبول کرتا ہے نا، اسی طرح ماں باپ کی دعا اللہ اولاد کے لیے قبول کر لیتا ہے. بڑی بات کسی اور کو نہیں بولا اللہ کے نبی نے فلاں 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 نامہ مخصوص شخصیتیں نہیں، گارنٹی دیا ہے یہاں پہ. تو آپ جا کے کسی سے دعا کروا رہے ہیں، میرے حضرت میرے لیے دعا، مشرف میرے لیے دعا کرو، کہ نظر ماننے جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں یہاں جاتے نا لوگ، وہ کرنے مصیبت دور ہو جائے فلاں فلاں. اس کی وہ مصیبت دور ہوتی ہے، ان کی دعا قبول کرتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی. قرآن اور حدیث میں اس بات کی گارنٹی ہے کہ ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی اولاد کے حق میں. اس بات کی گارنٹی دیا قرآن اور حدیث میں. آپ جہاں بھی جا رہے ہیں نا بھاگ کے نذرانے لینے کے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی تمہارے ماں باپ کی ہے گھر کے اندر، جو اللہ اس کے نبی دیے، ان کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. تو ضرورت کیا ہے آپ کو؟ تو جنت ہے. اسی لیے فرمایا وہ حدیث مشہور حدیث ہے نا، تو رمضان میں بھی سنائی جاتی ہے اکثر. وہ 3 جملے اس میں، جس میں ایک ہے بڑا ہی بدبخت ہے وہ آدمی جو اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا،
ضعیف ماں باپ ہے اس کے پاس یا دونوں میں کوئی ایک باقی ہے ضعیف ہے گھر میں, لیکن ان کی خدمت کر کے جنت جو حاصل نہیں کر رہا وہ بڑا ہی بدبخت ہے, وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. سمجھنا ہے, بہت بڑی نعمت ہے جن کے ماں باپ ہیں, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی نے بشارتیں دی, حدیث کے صورت میں قرآن کی آیتیں ہیں, وہ بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان, اس میں سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ. دیکھیے ماں باپ کی خوشی کیا ہے, کیا خوشی ہوتی ہے ماں باپ. ماں باپ کو معلوم ہے میں ضعیف ہونے والا ہوں, کمزور ہونے والا ہوں, بوڑھا ہونے والا ہوں, اس کا یقین ہے, اس کے باوجود بھی اپنی ہر قیمتی چیز کو اپنے اولاد کی کامیابی کے لیے داؤ پہ لگا دیتا ہوں. کیا بھائی, اس کو معلوم ہے میں بوڑھا ہونے والا ہوں, ضعیف ہونے والا ہوں, اس کے باوجود بھی اپنی ہر قیمتی چیز کو اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اس کے اوپر لٹا دیتا ہوں. اور اولاد کی اپنی ناکامی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے اولاد کی ناکامی نہیں ہونا, اسی میں اس کی خوشی ہوتی ہے باپ کی, ماں کی. اپنی ہر چیز کو اس لیے داؤ پہ لگا دیتے ہیں, ختم. دیکھیے گھر کے اندر ماں ہے آپ کی پکا رہی, کھا رہی, وہ تل رہی, وہ تل رہی, وہ تل رہی, یہ بنا رہی, لیکن ماں کبھی بھی گھر میں کھانا بناتے وقت مجھے کیا چیز پسند ہے بول کے نہیں بناتی, میرا بچہ کیا کھائے گا, اس کو کوئی چیز پسند ہے. جب باپ گھر سے باہر سے آتا ہے تو کچھ کھانے کی پینے کی چیزیں لاتا ہے تو باپ یہ نہیں سنتا کہ میرے کو کیا پسند ہے, میرے بچے کیا کھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ہر قدم پہ بازار میں نکلا کچھ دکھا تو یہ نہیں دیکھ رہا ارے میرے لیے اچھی چیز نہیں, میرے بچوں کے لیے کیا اچھی چیز ہے. کتنا ایثار و قربانی ہے, اس کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالی. اسی لیے احسانہ کا لفظ لایا, حسنہ کا لفظ لایا, دو باتیں آئی ہیں. اچھی ان کی خدمت ہونا, حسنہ کے معنی کیا ہے بھائی, ہم انگریزی میں بولتے ہیں پرفیکٹ, اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونا, دوسری کو حسنہ. تو ماں باپ کے لیے کیا لفظ ہے قرآن میں, حسنہ. ماں باپ کے ساتھ تمہارا معاملہ پرفیکٹ ہونا چاہیے, ان کی کوتاہی نہیں ہونا, اس کے اندر کوئی نقص نہیں رہنا. حسنہ کے معنی اسی سے حسن ہے, اسی سے اسماء الحسنہ ہے. اللہ کے نام کے لیے بھی حسنہ کا لفظ ہے, یعنی اس کے اندر کوئی نقص نہیں. جہاں بھی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی کیا کہا گیا, حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہے نا, حسنہ لفظ لایا گیا. اسی لیے ماں باپ کے لیے بھی کیا لفظ ہے, حسنہ. یعنی کوئی کمی باقی نہیں رہنا تمہارے پاس ماں باپ سے متعلق, یہ تو حسنہ کا. اس کے اور مزید زیادہ لفظ کیا ہے, احسانہ. اس کے آگے اب یہ حسنہ کے بعد احسانہ ہے, پھر بات اتنی نہیں ہے, احسانہ اور زیادہ ہونا. احسان کے معنی جو ان کا حق ہے اتنا ہی نہیں, اتنا ہی دیے تو ٹھیک ہے, برابر کو برابر ہے وہ, مگر وہ نہیں بولا بس زیادہ کرنے کی کوشش کرو. احسان یہ الفاظ آتے ہیں قرآن میں ماں باپ کے لیے, والدین کے لیے. بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مرتبہ میرے بھائی. اور جو لوگ اپنی ماں باپ کی دعاؤں سے محروم رہتے ہیں نا, وہ لوگوں کی ٹھوکروں میں رہتے ہیں دنیا میں, در بدر بھٹکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیجیے. جو محروم ہوتے ہیں اپنی ماں باپ کی دعاؤں سے, اس کی وجہ کیا ہے, میں میرے لیے دعا کر رہا ہوں, آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں, میں میرے لیے بھی دعا کرتا ہوں تو میری دعا کے اندر اتنی تڑپ نہیں ہے جتنی ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے, جس کے اندر اتنی تڑپ ہوتی ہے. میں میرے لیے بھی کر رہا ہوں تو اتنی تڑپ نہیں ہوتی میری دعا میں, لیکن ماں جب دعا کرتی ہے نا تو اس کے اندر اتنی تڑپ ہوتی ہے. اسی لیے ماں باپ کی دعاؤں سے جو محروم رہ گئے لوگوں کے جناب ٹھوکروں میں آتے ہیں وہ لوگ, دعا ہی نہیں ملی ماں باپ سے, ان کو وہ تحفظ ہی نہیں ملا دعاؤں کا.
والدین کی دعائیں جو ہوتی ہے نا بہت بڑی چیز ہے، ورنہ نبی کا مقام بیان ہے۔ باپ کی جو دعا نبی کی دعا اپنی امت کے لیے جس طرح ہے، اسی طرح باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ لیکن آج کے معاشرے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے مسئلے، کوئی تربیت ہی نہیں ہو رہی اس کی، کوئی تربیت کے نام کی چیز ہی نہیں ہے، پورا معاملہ کمرشل ہو گیا آج کل ہر جگہ۔ ہاں اللہ محفوظ رکھے۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ بڑی قرآن کی، پورا رکوع چاہیے، آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ انعام کا 19واں رکوع ہے، آپ گھر میں جا کے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اس کے اندر تفصیلات بھی پورے ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور کس کا کیا حق ہے، یہ ساری باتیں آئی ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ اب آنے والا جو ہمارا پیر کا درس ہوگا اس کے اندر استقبال رمضان خاص طور پر اس کا موضوع ہوگا، اس میں ذرا کسی قدر تفصیل سے بھی گفتگو کریں گے ہم، رمضان اس کا ٹائم ٹیبل، اس کے اوقات کیسے گزارنا چاہیے اور ہم کیسے گزار رہے ہیں۔ رمضان میں جب آ رہا ہے تو رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی انتظار میں رہا کرتے تھے، کہا بھائی صحیح بات، اور دعائیں کرتے تھے اللہ رجب تو آلے ہم کو رمضان میں پہنچا، بلغنا رمضان، خوشی، نبی کو خوشی اس زمانے میں تھی۔ آج کے دور میں رمضان کا انتظار نہ مسلم غیر مسلم بھی کر رہا ہے، مارواڑی جتنے بھی بزنس میں نہ سب رمضان کے انتظار میں ہیں، جیسے صحابہ انتظار میں رہا کرتے تھے، ان کے رمضان یہ کس بات کے انتظار میں ہے؟ بزنس کے لیے ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اب ہمارے پاس جناب ہے لکھ کے لگا ابھی رمضان 9 دن باقی ہے، ابھی 11 دن باقی ہے، ابھی 8 دن باقی ہے، بولا اتنا بے چینی کیوں ہے، کیا وجہ ہے آخر آپ کی؟ کچھ بھی نہیں، یہ میرے کاروبار کے لیے بول رہا ہوں میں، 4 سال پہلے نہیں 4 سال پہلے رمضان کے انتظار میرے کاروبار کے لیے ہے، یہ سارا معاملہ رمضان کا پورا معاملہ ہمارے پاس پورا چوپٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ تربیت کا مہینہ تھا، اخلاق کا مہینہ تھا، تلاوت قرآن کا مہینہ تھا، یہ ساری چیزیں تھی، لیکن معاملہ بہت سارے چیزوں میں جیسے بگاڑ آ گیا، اسی طرح رمضان کے مہینے میں بھی بگاڑ آ گیا، اس کی اصلاح ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بہر اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وقولوا